رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، سیرت میں، صورت میں، عادت و اخلاق میں، ہر چیز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاجواب ہیں۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں نا یہ لوگ، یہ تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد میں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پڑھنے کے بعد میں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں، مذہب اسلام کو اپنا لیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج تو جس کو دیکھو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی غلط جملے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے جہان کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اور جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی سائل آیا نا، لوگ کہتے ہیں میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا تعاون کرتا ہوں، میں بہت پیسے دیتا ہوں۔ لیکن کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب بھی کوئی سائل آیا نا دروازے پہ، خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمایا۔ بھوکا آیا تو اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی ننگا آیا اس کو لباس عطا فرما دیا، کوئی اپنی مصیبت کو لے کر کے آیا تو اس کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ پریشان حال کی پریشانیوں میں آپ کام آتے تھے، غریبوں کے مدد کرنے والے، بے سہاروں کے سہارا، ڈوبتوں کو بچانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو وہ کہا ہے نا کسی نے کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی خالی نہیں لوٹا، دعائیں بھی دی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اس کو بھیک بھی عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس موقع پر نا مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی میں ایک گلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں سے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گزر ہوتا تھا۔ میں بھی کسی مقصد سے ہی بیٹھا تھا کہ کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، کہ جس کی وجہ سے میرا جسم کمزور پڑنے لگا تھا، میرے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں بیٹھ گیا اس گلی میں، میں نے سوچا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی صحابی آئیں گے، مجھ پر نظر پڑے گی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں، یہ مجھے پہچان لیں گے اور اپنے گھر لے جائیں گے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنا فائدہ کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ ابو بکر کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا مال دینے کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والوں میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ بے حساب خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے مجھے بتا کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا
میرا مقصد کچھ اور تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ معنی و مفہوم بتا کر کے آگے چلے گئے۔ میں نے سوچا ابو بکر بھی چلے گئے ہیں، لیکن میرا مقصد حل نہیں ہوا، میں بھوکا کا بھوکا ہی رہا۔ ابھی یہی خیال تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا شاید عمر مجھے پہچان لیں گے اور مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میرے قریب آتے ہیں، میں نے آپ سے بھی اسی آیت کے حوالے سے پوچھا، اسی آیت کے بارے میں پوچھا، آپ نے بھی معنی و مفہوم بتایا، اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، آپ بھی گزر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ابو بکر بھی یوں ہی گزر گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوں ہی چلے گئے، لیکن میری بھوک ابھی نہیں مٹی ہے، کسی نے مجھے ابھی پہچانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، جو کہتے ہیں نا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن دل سے پکارے تو صحیح آقا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، سامنے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ٹوٹے دلوں کا آسرا، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں سے محبت کرنے والے، غریبوں سے پیار کرنے والے، پریشان حال کی پریشانی میں کام آنے والے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، میں فوراً سمجھ گیا کہ اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے میرے قریب آئے نا، آقا نے میرے چہرے کو دیکھا، میری حالت کو دیکھا، آقا مسکرا جاتے ہیں۔ نبی نے تبسم فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کاشانۂ نبوت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ نبی نے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ بتا دیا گیا فلاں شخص یہ دودھ کا پیالہ ہدیے کے طور پر دے کر کے گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ لو اس پیالے سے تم بھی دودھ پینا، لیکن ایک کام کرو، دودھ پینے سے پہلے ایک کام تمہیں کرنا ہے، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر کے لے آؤ۔ اصحاب صفہ وہ 70 فقراء صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے مہمان تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، اگر کسی نے کچھ کھلا دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے ہی سوتے رہے۔ وہ 70 فقراء صحابہ تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ دودھ کا ایک ہی تو پیالہ ہے، اس کو تو میں پی لوں گا تو میرا پیٹ صحیح سے نہیں بھرے گا، اور آقا فرما رہے ہیں کہ 70 صحابہ کو اور بلا کر کے لانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ سوچ رہے تھے، لیکن خیال آیا کہ نبی کی اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی سب کچھ ہے۔ آقا بلا رہے ہیں تو ضرور کچھ راز ہوگا۔ آپ گئے نا، بلا کر کے لے کر کے آئے تو اصحاب صفہ اپنی اپنی جگہ پر لائن لگا کر کے بیٹھ جاتے۔ نبی نے حکم دیا
کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے لائن سے ان کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلاتے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہیں ختم تو نہیں ہو گیا، ایک کو پلایا، دو کو پلایا، تین کو پلایا، دیکھتے جاتے تھے کہیں ختم تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو بھی بھوک لگی تھی، آپ نے بھی کچھ کھایا نہیں تھا۔ نبی کا حکم تھا کہ پہلے اصحاب صفہ کو پلانا ہے، انہوں نے بھی کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھی بھوکے رہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پلاتے جاتے دیکھتے جاتے کہیں ختم تو نہیں ہو گیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام نے سیر ہو کر کے اس دودھ کو پیا، مکمل پیٹ ان کا بھر گیا تھا، لیکن اس پیالے میں سے دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ دودھ کچھ رہ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا اب تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، پھر نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پی لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ پیتے رہے یہاں تک کہ آپ بھی سیراب ہو گئے، لیکن اس پیالے میں سے دودھ ختم نہیں ہوا تھا، اس پیالے میں دودھ باقی کا باقی ہی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے اس دودھ کے پیالے کو پیش کیا، یا رسول اللہ اب سب نے پی لیا ہے، آپ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تو بھوک نہیں لگی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب مجھے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے نہیں پینا ہے۔ یا رسول اللہ مکمل میں سیراب ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ اب مجھے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آقا کریم نے اللہ کا نام لیا اور اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ تو میرے عزیزوں وہ جو لوگ ہیں نا کہ جو نبی کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مالک و مختار نہیں بنایا، وہ تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھیں، نبی کی ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر قرآن کی مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں دے سکتے، کچھ عطا نہیں کر سکتے، اور ہمیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اس آیت کو ہی نازل نہیں فرماتا۔ اللہ نے حکم دیا ہے اے لوگو اگر تمہیں کچھ چاہیے نا تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ، نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا حبیب جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو میرے عزیزوں لینے کے لیے اسی سے کہا جاتا ہے جس کے پاس خود کچھ موجود ہو۔ اگر کسی کے پاس میں کچھ نہیں ہے نا تو پھر اس سے لینے کے لیے کیوں کہا جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں نبی کا وسیلہ دینا پڑے گا، نبی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، تب اللہ رب العزت ہمیں کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں بھی لکھی، نبی کے بارے میں تم بھی غلط جملے کہتے ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ کوئی فرق ہو تو مجھے بتاؤ، تم بھی گستاخ رسول ہو، وہ بھی گستاخ رسول ہیں۔ تو میرے عزیزوں گستاخ رسول کی سزا تو صرف یہی ہے کہ اسے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور قبر میں بھی وہ ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور جہنم کی آگ کا وہ حقدار ہے، کیونکہ سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی محبت ہے، اللہ کے حبیب سے پیار کرنا ہے، نبی کی محبت اپنے دل میں بسانا ہے۔ تو جس سے ہم پیار کرتے ہیں نا تو پھر اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہو جانی چاہیے۔ کمی نکالنا یہ کیسا پیار ہے؟ برائیاں کرنا یہ کیسی محبت ہے؟ پیار تو ایسا ہو، محبت تو ایسی ہو کہ اگر نبی کی ذات کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ہمارے سامنے غلط نکالے تو ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان لینے کی کوشش کریں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے ہیں؟ اور میرے عزیز ایک بات یاد رکھنا، ایسے لوگوں سے تعلقات بھی نہ بنائیں، نہ ایسے لوگوں کے پاس میں بیٹھیں کہ جو اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں۔
کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کو برا کہنے کے بعد میں، نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالنے کے بعد میں اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، اللہ کے رسول کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔